بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضائل شب قدر، حدیث نمبر 5 پارٹ 3۔ تیسری بات جو اس حدیث پاک میں وارد ہے کہ وہ شب قدر کی تلاش کے لیے 3 راتیں ارشاد فرمائی ہیں، 9ویں، 7ویں، 5ویں۔ دوسری روایت کے ملانے سے اتنا تو محقق ہے کہ یہ تینوں راتیں آخر عشرے کی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر چند احتمال ہیں کہ عشرے میں اگر اول سے شمار کیا جائے تو حدیث کا محل 29، 27 اور 25 رات ہوتی ہے۔ اگر آخر سے شمار کیا جائے جیسا کہ بعض الفاظ سے مشترح ہے تو پھر 29 کی چاند میں، 21، 23، 25 اور 30 کے چاند کی صورت میں، 30 کے چاند کی صورت میں 22، 24، 26 ہے۔ اس کے علاوہ بھی تعین میں روایات بہت مختلف ہیں اور اسی وجہ سے علماء کے درمیان میں اس کے بارے میں کچھ اختلاف ہیں، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ 50 کے قریب علماء کے اقوال ہیں۔ روایت ہے کہ بکثرت اختلاف کی وجہ سے محققین کے نزدیک یہ ہے کہ یہ رات کسی تاریخ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ مختلف سالوں میں مختلف راتوں میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے روایات مختلف ہیں کہ ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کے متعلق مختلف راتوں میں تلاش کا حکم فرمایا اور بعض سالوں میں متعین طور پر بھی ارشاد فرمایا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک مرتبہ شب قدر کا ذکر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کون سی تاریخ ہے؟ عرض کیا گیا کہ 22 ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ہی کی رات میں تلاش کرو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ شب قدر نبی کے زمانے کے ساتھ مخصوص رہتی ہے یا بعد میں بھی ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک رہے گی۔ میں نے عرض کیا کہ رمضان کے کس حصے میں ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عشر اول اور عشر آخر میں تلاش کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور باتوں میں مشغول ہو گئے۔ میں نے موقع پا کر عرض کیا، اجی یہ تو بتلا ہی دیجیے کہ عشرے کے کون سے حصے میں ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے کہ نہ اس سے قبل مجھ پر اتنے خفا ہوئے تھے نہ بعد میں، اور فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ شانہ کا یہ مقصود ہوتا تو بتلا نہ دیتے۔ آخر کی 7 راتوں میں تلاش کرو، بس اس کے بعد اور کچھ نہ پوچھو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 شب کو متعین طور پر ارشاد فرمائی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، مجھے خواب میں کسی نے کہا کہ اٹھ، آج شب قدر ہے۔ میں جلدی سے اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی نیت بند رہی تھی اور یہ رات 23 شب کی تھی۔ بعض روایت میں متعین طور پر 24 شب کا ہونا بھی معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص تمام سال رات کو جاگے وہ شب قدر کو پا سکتا ہے، یعنی شب قدر تمام سال میں دائرہ رہتی ہے۔ کسی نے عقبہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو نقل کیا تو وہ فرمانے لگے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غرض یہ ہے کہ لوگ ایک رات پر قناعت کر کے نہ بیٹھ جائیں۔ پھر قسم کھا کر یہ بتلایا کہ 27 رمضان کو ہوتی ہے، اور اسی سے بہت سی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ وہ 27 شب میں ہوتی ہے۔ عقبہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق یہی ہے، ورنہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق وہی ہے کہ جو شخص تمام سال جاگے وہ اس کو معلوم کر سکتا ہے۔ اور در منصور کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی نقل فرماتے ہیں۔ ائمہ میں سے بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور
قول یہ ہے کہ تمام سال میں دائرہ رہتی ہے۔ دوسرا قول امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ تمام رمضان میں دائرہ رہتی ہے۔ صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ تمام رمضان کی کسی ایک رات میں ہے جو متعین ہے مگر معلوم نہیں۔ شافعی کا رائج قول یہ ہے کہ 21 شب میں ہونا اقرب ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں دائرہ رہتی ہے۔ کسی سال کے کسی رات میں اور کسی سال کے دوسری رات میں جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ 27ویں رات میں زیادہ امید ہے۔ شیخ العارفین محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک ان لوگوں کا قول زیادہ صحیح ہے جو کہتے ہیں تمام سال میں دائرہ رہتی ہے، اس لیے کہ میں نے 2 مرتبہ اس کو شعبان میں دیکھا ہے، ایک مرتبہ 15 کو اور ایک مرتبہ 19 کو، اور 2 مرتبہ رمضان کے درمیانی عشرے میں 13 کو اور 18 کو، اور رمضان کے آخری عشرے کی ہر طاق رات میں دیکھا، اس لیے مجھے اس کا یقین ہے کہ وہ سال کی راتوں میں پھرتی رہتی ہے، لیکن رمضان المبارک میں بکثرت پائی جاتی ہے۔ ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد فرماتے ہیں کہ شب قدر سال میں 2 مرتبہ ہوتی ہے، ایک وہ رات ہے جس میں احکام خداوندی نازل ہوتے ہیں اور اسی رات میں قرآن شریف لوح محفوظ سے اترا ہے۔ یہ رات رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں، تمام سال میں دائرہ رہتی ہے، لیکن جس سال قرآن پاک نازل ہوا اس سال رمضان المبارک میں تھی اور اکثر رمضان المبارک میں ہی ہوتی ہے، اور دوسری شب قدر وہ ہے جس میں روحانیت کا ایک خاص انتشار ہوتا ہے اور ملائکہ بکثرت زمین پر اترتے ہیں۔ شیاطین دور رہتے ہیں، دعائیں اور عبادتیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ ہر رمضان میں ہوتی ہے اور آخری عشرے کی وتر راتوں میں ہوتی ہے اور بدلتی رہتی ہے۔ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ اسی قول کو رائج فرماتے ہیں۔